بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آیت فاطمہ اور آپ ہیں میرے چینل ناول ریڈر صاحب پہ۔ سب سے پہلے تو پھر سے معذرت بیک گراؤنڈ نوائز کے لیے، کیونکہ نیچرل ہے یہ چیز، اور میرا جو روم ہے وہ بالکل ونڈو کے پاس ہے، تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو شور سننے کو ملے گا۔ میرے پاس اور کوئی ایسی جگہ نہیں جس پہ میں سکون سے بیٹھ سکوں، تو کائنڈلی آپ لوگ تھوڑا سا کوآپریٹ کریں۔ آج میں جو ناول پڑھی ہوں بہت ہی خوبصورت سا ناول ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی کہانی جو بڑی مذہبی، نماز روزے کی پابند ہوتی ہے، اور اس کو نا ایک سنگر ہوتا ہے، سنگر ان کے گھر آتا ہے، تو بس اس کو نا پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ انکار کرتی ہے، اسی بیس پہ بڑی خوبصورت پیاری سی سٹوری، ہدایت بیس سٹوری ہے، بڑی رومانٹک، بڑی خوبصورت سی سٹوری ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ناول آیا تھا اکتوبر 2017 کے ہنا کے شمارے میں آیا تھا۔ یہ بہت پیارا ناول ہے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پا لیا تمہیں بائے، تم کو پا لیا ہے بائے سدرا اعجاز۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ ساتھ تھیں تو واقعی میں دنیا کی گرمی سردی کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ آپ جب سے گئی ہیں یوں لگتا ہے میں تپتی دھوپ میں کھڑی ہوں اور دور دور تک کوئی سایہ نہیں ہے۔ دیا خیالوں میں دادی سے محو کلام تھی۔ اب کیوں چلی گئی دادی؟ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ کی حیات میں میری شادی ہو جاتی، کم از کم یہ مرحلہ اتنا مشکل تو نہ لگتا۔ اب تو ایسا لگتا ہے اپنے ارادوں پر قائم رہنا بہت مشکل ہے۔ اس نے آنکھوں میں آئی نمی کو پرے دھکیلا اور اٹھ کر بالکنی میں آ گئی۔ اب قدم ڈگمگانے لگے ہیں۔ دیا کی نظریں اب گھر کے بڑے لان پہ تھی۔ ملازمین باہر آ جا رہے تھے اور آلیان بھائی گیٹ کے پاس کھڑے شاید مہمانوں کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی نیچے آ گئی جہاں عنایا بیٹھی ناخنوں پہ نیل پالش کے ڈفرینٹ کوٹس لگا رہی تھی۔ تمہارے منہ پر 12 کیوں بجے ہیں؟ چوئنگم سے غبارہ بناتے ہوئے اس وقت دیا کو وہ زہر لگی تھی۔ وہ کچن کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئی۔ نہ دو جواب، ویسے بھی آج گھر میں خوشی کا سماں ہے، کیونکہ آج انکار نہیں ہوگا۔ آفٹر آل رشتہ آیا بھی تو عنایا آفریدی کے لیے ہے۔ آنٹی نے خود پسند کیا ہے مجھے، عنایا اترا کر بولی تھی۔ مقصد دیا کو چڑانا تھا۔ مائنڈ اٹ عنایا، رشتہ تو ہمیشہ سے ہی تمہارا ہی آتا ہے، مجھے تو خام خواہ شو پیس بنا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ دیا نے بھی اب تو نک کے جواب دیا تھا۔ دراصل تم جل رہی ہو کیونکہ تمہارے لیے آنے والا ہر شخص مجھے پسند کر جاتا ہے، اس لیے۔ عنایا نے مزید جلانا چاہا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی مجھے پسند کرے، میں یوں ہی ٹھیک ہوں۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ اب کے ضبط کرنا دیا کو مشکل لگنے لگا تھا، سو وہ کھڑی ہو گئی۔ بس کرو، تم دونوں کب سے بحث کر رہی ہو؟ امی اندر سے ان کی بڑھتی آوازیں سن کر باہر آئی تھیں۔ چلو دیا اندر۔ دیا اپنی آنکھوں میں آئی نمی پوچھتی اندر چل دی۔ یہ مسئلہ کوئی آج کا نہیں تھا، یہ سب تو آئے روز کا کام تھا۔ عمیر آفریدی کے 4 بچے تھے، سب سے بڑے آلیان بھائی جن کی شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، اور ان کی ایک پیاری سی بیٹی آئمہ پورے گھر کی رونق تھی۔ مدیحہ بھابھی بھی آزاد خیال اور نازک سی تھی۔ آلیان سے سال بھر چھوٹی خوشبو تھی جس کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے سسرال میں خوش و خرم تھی۔ پھر یہ دونوں تھیں، عنایا اور دیا تھیں تو جڑواں، پر شکل سے لے کر عادت تک کسی بھی چیز میں مماثلت رتی برابر نہ تھی۔ عنایا گوری، شوخ، دراز قد کی بے انتہا خوبصورت لڑکی تھی، اور ایسا واقعی میں تھا کہ خاندان بھر میں اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا۔ کچھ اسے خود بھی اپنی نازکی پر بڑا مان تھا، سو وہ تھی بھی بہت مغرور، اور دیا پیاری تو وہ بھی تھی، مگر عنایا جتنی خوبصورت نہیں تھی۔ صاف رنگت اور خوبصورت آنکھوں والی دیا آفریدی عنایا آفریدی کے سامنے کچھ گردانی ہی نہ جاتی، اور یونیورسٹی میں تو کوئی یقین ہی نہ کرتا کہ وہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں، بلکہ اس بات پر پورے تبصرے اور چٹکلے اڑائے جاتے۔ اس کی ایک وجہ دونوں کی ڈریسنگ میں زمین آسمان کا فرق بھی تھا۔ عنایا جینس اور کرتا یا شارٹ فراک میں ملبوس رہتی، جبکہ دیا شلوار قمیض یا پھر فراک کے اوپر سے اسکارف اور بڑے سے دوپٹے میں رہتی تھی۔ یونیورسٹی میں عنایا سے کمپیئر کر کے اسے مذاق کا نشانہ تو بنایا ہی جاتا تھا، پر جب گھر میں بھی اسے بار بار ٹوکا جاتا تو وہ ضدی بن گئی
اور اپنے آپ میں رہنا سیکھ لیا۔ رویوں میں سردپن دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتی چلی گئی، اور بے شک وہ گھر میں واحد تھی جو 5 وقتہ نمازی تھی، اور یہ سب صرف اور صرف دادی کی صحبت کا اثر تھا۔ بچپن میں جب اسے عنایا کی وجہ سے اگنور کیا جاتا تھا تو وہ دادی کے قریب اور قریب تر ہوتی چلی گئی۔ پھر دادی نے اسے وہ سب سکھایا جو اس سوسائٹی کی مائیں اپنے بچوں کو عموماً سکھانا ضروری نہیں سمجھتی۔ دادی کی تربیت میں وہ نکھرتی چلی گئی۔ دادی نے اسے بچپن سے نماز کا پکا بنا دیا، جو آج جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر بھی کبھی اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی تھی۔ بچپن میں اعلیان بھائی جب اس کا مذاق اڑاتے تو وہ روتے ہوئے دادی کی آغوش میں چھپ جاتی، اور جب 1.5 سال قبل دادی کی وفات ہوئی تو وہ اس واحد رشتے سے کے چھن جانے پر بے حد بے حساب روئی تھی، اور تب سے اس نے پکا عہد کر لیا تھا کہ وہ ہمیشہ دادی کی دیا بن کر رہے گی۔ پھر جب ان دونوں کی ماسٹرز کی ڈگری مکمل ہو گئی تو ماں باپ کو ان کے رشتے کی فکر ہونے لگی۔ مسٹر عمیر آفریدی شہر کے معزز ترین بزنس مین تھے۔ شہر میں 5 ہوٹل ان کے نام سے چلتے تھے۔ کروڑوں کمانے والے آفریدی خاندان کی بیٹیوں کے رشتے کی بات چلی تو بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آنے لگے۔ عنایا نے فی الحال شادی سے انکار کر دیا تھا تو اسے نظر انداز کر کے مسز آفریدی نے دیا کو اہمیت دی۔ اس طرح آنے والے تمام رشتے دیا کے لیے ہوتے، اور جب دیا اندر آتی تو اسے بڑی سی چادر میں بنا میک اپ اور کسی نمائش کے دیکھ کر آنے والے حیران سے رہ جاتے، اور یوں رشتہ ساتھ بیٹھی نازک سی عنایا آفریدی کے لیے ڈال دیا جاتا۔ 3 بار جب مسلسل اس طرح ہوا تو مسز آفریدی نے عنایا کو سامنے آنے سے منع کر دیا، لیکن پھر وہ لوگ خود عنایا کو دیکھنے کی ڈیمانڈ کرتے کہ اس کی خوبصورتی کے قصے شہر بھر میں سنے تھے۔ اس صورتحال سے سبھی پریشان تھے۔ پھر مسٹر آفریدی نے خود عنایا سے بات کی اور اسے جانے کیسے منا لیا شادی کے لیے، اور طے یہ پایا کہ آنے والا اگلا رشتہ اگر قابل قبول ہوا تو اسے عنایا کے لیے اوکے کر دیا جائے گا، اور پھر عنایا جب کہ میرج ہو جائے گی تو دیا کے لیے راہ ہموار ہو سکے گی۔ جو بھی تھا، دیا بہرحال خوش تھی کہ اسے پھر سے کسی اجنبیوں کی کھوجتی نظروں کا نشانہ نہیں بننا پڑے گا۔ بھابھی پلیز ٹی وی کچھ دیر کے لیے بند کر دے، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ دیا جائے نماز تھامے کر دی۔ او دیا پلیز تم کہیں اور جا کر نماز پڑھ لو، یہ آئمہ کو بڑی مشکل سے پکڑ کر کھانے میں بٹھایا ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ یہ ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھاتی ہے، اور اگر بند کر دیا جائے تو یہ شور مچانا شروع کر دے گی، اور پتہ ہے مہمان گھر سے نکل چکے ہیں، بس پہنچتے ہی ہوں گی، میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں ہے کہ اسے چپ کرا سکوں۔ اتنی لمبی چوڑی وضاحت پر دیا خاموشی سے وہاں ہٹ گئی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ہر کمرے میں ہڑبونگ مچی ہے، جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا فنکشن ہو، اور خود اس کے کمرے میں عنایا اپنا منہ پینٹ کر رہی تھی۔ وہ گمسم سی جائے نماز اٹھائے باہر چلی آئی، اور پھر اچانک اس کی نظر لان کے قدرے پرسکون اور صاف سے گوشے پر پڑی۔ اس نے اکثر دادی کو یہاں نماز ادا کرتے دیکھا تھا۔ دادی کے تصور پر اس کے لب مسکرا اٹھے۔ دیا نے احتیاطاً گیٹ سے کھڑے ہو کر یہاں نظر نہیں پڑتی تھی گیٹ سے کھڑے ہو کر احتیاطاً دیکھا، یہاں نظر نہیں پڑتی تھی۔ پھر وہ مطمئن ہو کر عین اسی جگہ نماز ادا کرنے لگی۔ حسن فیملی کا ویلکم کرنے پورا آفریدی خاندان گیٹ تک آیا تھا۔ حسن صاحب بھی عمیر آفریدی کے پرانے دوست تھے، حال ہی میں پاکستان شفٹ ہوئے تھے۔ 3 بچے تھے، ان کے بڑے بیٹے ولید اور بیٹی عائزہ کی شادی وہیں باہر کر چکے تھے، اور اب اپنے سب سے چھوٹے سپوت ولی حسن کے لیے گوہر نایاب کی تلاش میں تھے کہ ان کی بیگم مہر النساء کو ایک تقریب میں عنایا اس قدر بھائی کہ اسے ہی بہو بنانے کا پکا ارادہ کر لیا، اور جب اس سلسلے میں ولی سے بات کی تو اس نے ہمیشہ کی طرح انکار کرنے کی بجائے ایک شرط رکھ دی کہ وہ خود لڑکی کو دیکھنے ساتھ جائے گا، پھر کوئی فیصلہ کرے گا، لہٰذا اب وہ لوگ یہاں تھے۔ سب کو خوش آمدید کہہ کر وہ لوگ اندر چل دیے، اور ولی کار پارک کرنے لگ گیا۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر بڑھتے ہوئے ارد گرد سرسری نظر بھی ڈالتا جا رہا تھا، اور یہ اس کی زیرک نظروں کا ہی کمال تھا کہ اسے لان کے نسبتاً خاموش کونے میں سیاہ آنچل کی جھلک دکھلائی دی، اور اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ تھوڑا آگے بڑھا تھا، اور پھر اس کونے کا منظر دیکھ کر وہ آگے بڑھ آیا۔ وہاں کوئی جسمانی وجود نماز پڑھ رہا تھا۔ ولی آگے آیا تاکہ اس کا چہرہ دیکھ سکے، اور اب وہ سائیڈ پوسٹ سے اسے دیکھ سکتا تھا۔ سیاہ چادر کی حالے میں لپٹا اس کا سبھی چہرہ آہستگی سے ہلتے لب، جھکی ہوئی گھریری بلکہ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر گواہی دی۔ ولی حسن وہی مجسمہ بنا اسے دیکھ رہا تھا۔
जिस अपर क्लास से वो ताल्लुक़ रखता था वहाँ कभी भी कहीं भी ऐसा मंजर उसे देखने को नहीं मिला। औरत का ऐसा पाकीज़ा खालिस रूप जिसने पहली ही नज़र में वली हसन को इंस्पायर कर लिया था, अब वो दाएं बाएं सर घुमाकर सलाम ले रही थी, फिर दुआ के लिए हाथ उठाए, आंखें मूंदे, लब से न जाने क्या क्या मांगने में मसरूफ़ थी कि उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास ही ना हुआ। वली आंखें खोले अभी भी उसे देख रहा था, उसे अंदर जाना याद ही ना रहा। फिर मुंह पर हाथ फेर कर वो उठी और चाय नमाज समेटा। जो ही दिया मुड़ी अपने पीछे मौजूद अजनबी को देखकर वो बुरी तरह चौंकी। दिया ने जल्दी से जाए नमाज सामने करके गैर महसूस तरीके से अपना मुंह छुपाया। कौन है आप? लरजती आवाज़ बमुश्किल हलक से निकली थी। तुम्हारा नाम क्या है? वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से पूछ रहा था। उसकी आवाज़ बहुत दिलकश थी। दिया ने एक लम्हे को सोचा, फिर उसे साइड से तेज़ी से निकलकर अंदर की जानिब दौड़ लगा दी। कमरे में आकर उसका दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था। न जाने वो कौन था। कहाँ रह गए थे? इधर आओ। मिसेस हसन के कहने पर वो गायब दिमागी से उनके पास चला आया। वो अभी भी उस हूर के सहर में था। अरे ये तो वली हसन है, वही नया सिंगर जो आजकल बड़ा पॉपुलर हुआ है। वली को देखकर मदिया भाभी खुशी और हैरत से चीखी थी और अनाया ने झटके से सर उठाकर सामने वाले सोफे पर बैठे शख्स को देखा था जिसकी उन दिनों वो भी दीवानी थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो वो उसके कॉन्सर्ट पर गई थी और फिर चंद दिन बाद वो किस ऐसे से उसके सामने होगा वो तो सोच भी नहीं सकती थी। और वो जो पापा के तल्ले मिन्नतों की बिना पर यहाँ मजबूरन बैठी थी, एकदम उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। सब अपनी बातों में गुम थे और वली हसन की चैन को घुमाते हुए ना जाने किन ख्यालों में गुम था। बेटा वली, ये अनाया। माँ की मुस्कुराती आवाज़ पर बड़ी बेताबी से वली ने गर्दन उठाकर सामने सजी सवरी प्यारी सी अनाया अफरीदी को देखा और यकदम मायूस हो गया। वो समझ रहा था कि शायद वो लड़की जिसका रिश्ता वो देखने आया वो वही नमाज वाली होगी, पर अनाया तो पहले से मौजूद थी। बेटा तुम लोग आपस में बातचीत कर लो, मदीहा बच्चों को लॉन तक छोड़ आओ। मिस्टर अफरीदी के कहने पर कुछ सोचकर वली अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ ख्वाब किसी कैफियत में घिरी अनाया के हमरा बाहर आया। मैं बता नहीं सकती कि मैं किस कदर खुश हूँ कि आप जिनके पीछे पाकिस्तान की लड़कियाँ आजकल पागल हैं वो मेरे घर में इस हैसियत से मौजूद हैं। अनाया खुशी से चहक रही थी और उसकी खुशी का अंदाज़ा उसके दमक से सुर्ख चेहरे से लगाया जा सकता था। तो एक्चुअली जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो कोई लड़की यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी। वो कौन थी? बगैर किसी तमहीद के सीधे से अंदाज में वली ने सवाल किया था। नाया कुछ पल उलझन से उसे देखती रही, फिर हंसकर बोली, ओह वो दिया होगी, मेरी ट्विन सिस्टर। वो ही नमाज़ पढ़ती है और तो कोई भी नहीं, वो डिटाई से हंसकर बता रही थी। ओ आई सी। वली के हाथ पते की बात आ चुकी थी। आपको मैं अच्छी लगूंगी ना? अब वो वली से पूछ रही थी। मतलब मेरे बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली मुझे आपकी सिस्टर बहुत अच्छी लगी और मैं उन्हीं से शादी करूँगा। वली ने बगैर किसी लगी लिपटी के अपना मुद्दा बयान किया। अब के हैरान होने की बारी अनाया की थी, जिसने ये खबर सुनी हैरत से उंगलियां मुंह में दाब ली। वली हसन ने अनाया की बजाय दिया को पसंद कर लिया। इस बार तो काया ही पलट गई। कहाँ तो हर रिश्ता अनाया के नाम मौजूदा बनाया के लिए आने वाले रिश्ते में दिया को पसंद कर लिया गया और वो भी लड़के ने खुद, जबकि फैमिली रिश्ता अनाया के लिए लाई थी। बात हजम होने वाली नहीं थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। भला तुम्हारा और उसका क्या जोड़? मिसेस हसन तो हत्ते से उखड़ गई थी। मुझे वो पसंद है, दैट्स इट, और मेरी शादी उसी से होगी। आयज़ा भी हत्ता के वलीद भाई ने उसे खूब समझाया कि अनाया ही उसके साथ जचेगी। वो खुद भी तो बेहद हैंडसम था। हाँ, हुलिया थोड़ा अजीब था, गर्दन तक आते बाल, बड़ी हुई शेव और बेढंगी सी मूछें, पर उसके इसी स्टाइल पर तो दुनिया पागल थी। वो एक वजीह मर्द था। माँ की नाराज़गी और घर वालों के एतराज़ के बावजूद उसके कहने पर अनाया के बजाय दिया का प्रपोज़ल दे दिया गया। दिया के लिए ऐसा शानदार रिश्ता जब हम उम्मीद ही खो बैठे थे, खुदा ने कैसे राह हमवार कर दी। मिसेस अफरीदी खुश नज़र आ रही थी। आखिर दिया भी तो उनकी बेटी थी। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? वली हसन का रिश्ता मेरे लिए आया था ना, तो उसकी शादी मुझसे ही होगी। अनाया अभी तक जो किसी सदमे के ज़ेरे असर थी, माँ की बात पर चीखी थी, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। और बस, जब वली ने खुद दिया के लिए पसंदीदगी का इजहार किया है तो फिर मिसेस अफरीदी बरहम हुई। पर मम्मी, आप बस करो अनाया, मिस्टर अफरीदी ने उसे डपटा था। इस तरह के मामलों में बच्चे नहीं बोलते, सो आप खामोश रहें। यूँ भी मेरे लिए दोनों बेटी एक बराबर है। अगर दिया को पसंद किया गया है तो उसी के लिए बात आगे बढ़ेगी। हसन की फैमिली से हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, मैं उनको इनकार नहीं कर सकता। मज़ीद छानबीन के बाद मैं हाँ कर दूंगा। लंबी चौड़ी वजाहत पर अनाया गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए वहाँ से वॉकआउट कर गई और किचन तक जाती दिया ये सब सुनकर पलटी थी। बाबा, मुझे किसी ऐसी शख्स से शादी नहीं करनी
جس کا اس قدر فضول پیشہ ہو۔ بابا وہ سنگر اور یہ سنگرز نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں، کتنے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ سوری، میری طرف سے صاف انکار ہے۔ ہزار تعویلوں کے باوجود دیا کا انکار نہ بدلا، اور جب یہ انکار حسن فہمی تک پہنچا وہیں سب نے سکھ کا سانس لیا۔ ولی حسن کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اسے تو سوچا تک نہ تھا۔ ولی حسن نے کچھ سوچ کر عمیر آفریدی کے آفس کا چکر لگایا تھا، کیونکہ وہ بڑے تھے اور وہی بہتر طور پر اس معاملے میں اس کی مدد کر سکتے تھے۔ عمیر صاحب نے بھرپور حمایت کا یقین دلایا تھا تو ولی نے کچھ سکھ کا سانس لیا۔ پہلی ہی ملاقات میں دیا جیسے اس کے دماغ میں بس گئی تھی۔ تمہارا کوئی بھی فضول انکار نہیں سنا جائے گا۔ وہ وزٹ ویزا پر پاکستان آیا ہے، وہ UK میں جاب کرتا ہے، اور یہ سنگنگ صرف چند ماہ کا شوق ہے۔ وہ ایک مکمل لڑکا ہے، شاندار فیملی بیک گراؤنڈ۔ تمہارا تو بس دماغ چل گیا ہے۔ بس ہم انہیں مثبت جواب دے رہے ہیں، اور 3-4 ماہ تک وہ سب واپس جا رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح کر کے جائیں، پھر 1-1.5 سال بعد جب مستقل طور پر یہاں شفٹ ہوں گے تو رخصتی ہوگی۔ امی کی سب باتوں کو غائب دماغ کے ساتھ غائب دماغی کے ساتھ سنتی دیا صدمے کے زیر اثر تھی، اور بچپن سے اگنور ہوتی دیا کو اس کی زندگی کے اس اہم معاملے میں بھی اگنور کر دیا گیا تھا۔ ممی کے نکلتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے میں نے ولی کی شادی کی، اور پھر عنایا، آہ کیسی بے مثال خوبصورتی، اور کیسے جچی تھی وہ میرے ولی کے ساتھ۔ پر پتہ نہیں ولی کو کیا ہوا اس لڑکی کے انکار کے باوجود۔ اب بھلا وہ ہے کیا میرے ولی کے سامنے جو اتنا نخرہ دکھا رہی ہے؟ مسز حسن عائزہ کے ساتھ بیٹھی دل ہلکا کر رہی تھی۔ ماما ویسے دیا ہے بہت کیوٹ، کتنی شرمیلی سی ہے، بولتی بھی بہت کم ہے، جبکہ عنایا کچھ بولڈ سی ہے۔ عائزہ نے خیال پیش کیا تھا، ہماری سوسائٹی میں عنایا جیسی بولڈ لڑکیاں ہی موو کر سکتی ہیں۔ وہ خوف سے بولی تھی۔ مسز آفریدی بد دل سی ہو کر نکاح کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ ولی نے ایک بار پھر خواب کسی کیفیت میں گردن موڑ کر اپنے ساتھ سر جھکائے گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی دیا ولی حسن کو دیکھا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ہاتھ بڑھا کے اسے چھو کر دیکھے کہ کہیں یہ خواب تو نہیں۔ اپنی بے پناہ خوشی کا اظہار وہ کر ہی نہیں پا رہا تھا۔ یار بھابھی کا چہرہ تو دکھا دو، ہم بھی تو دیکھیں ہمارے شہزادے کی بیوی، ولی کے دوست نے ہنس کر کہا تھا۔ وہ ایکچولی دیا بھابھی پردہ کرتی ہیں، پاس کھڑی عائزہ نے ہچکچا کر بتایا، اور ارد گرد موجود ہر جگہ سے قہقہوں کی آواز آنے لگی۔ اوئے ہوئے یہ کیا، ہمارے اتنے پاپولر سنگل کے لیے مولانی صاحبہ، قسم سے یار ریئلی گریٹ جوک۔ وہ ہنسی سے بے حال ہوتا بول رہا تھا۔ سر جھکائی بیٹھی دیا نے لب بھینچ کر اپنے پرس کو مٹھی میں بھینچا تھا۔ اس کی یہ حرکت ولی کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ جسٹ شٹ اپ، شی از مائی وائف۔ ولی کے پتھروں کے سے سخت لہجے نے سب کو ہی محتاط کر دیا تھا، اور مسز حسن پہلو بدل کر رہ گئیں۔ دیا نے تو نکاح کے بعد ہی چپ سادھ لی تھی، بولتی تو وہ پہلے بھی نہ تھی، پر اب تو گویا ہر ایک سے ناراض تھی۔ ولی کی طرف سے نکاح کے بعد اب تک کوئی کال یا اس کی آمد نہ ہوئی تھی۔ ویسے بھی 2 ماہ بعد ان کی واپسی تھی۔ انہی دنوں عنایا کے لیے ان کی یونیورسٹی کے ٹاپر، شہر کے بزنس ٹائکون کے بیٹے اور بے حد ہینڈسم اسٹوڈنٹ شرجیل درانی کا پرپوزل آیا تھا، اور وہ جو ابھی تک ولی کے لیے اداس تھی ایک دم کھل سی اٹھی۔ یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات تو نہیں تھی۔ تھوڑی چھان بین کے بعد یہ رشتہ اوکے کر دیا گیا، اور گھر میں پھر سے عنایا کی منگنی کی رونقیں جاگ اٹھی تھیں۔ منگنی کمبائن تھی۔ گھر والوں کے اصرار پر دیا کو بھی اس کی منگنی کی تیاریوں میں ہاتھ بٹانا پڑا، اور وہ بھی کب تک یوں سب سے کٹ کر رہتی۔ دیا بیٹے، آپ کے سسرال والے آئے ہیں، ان کا ویلکم کرو جا کر۔ عمیر صاحب نے دیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا تھا، تو وہ نہ جاتے ہوئے بھی اپنا دوپٹہ درست کرتی ہال کی انٹرس تک آ گئی۔ وہاں سے کافی مرد آ جا رہے تھے۔ دیا نے غیر محسوس طریقے سے دوپٹہ آگے بڑھا کر منہ چھپا لیا، تبھی وہ لوگ داخل ہوئے۔ السلام علیکم۔ دیا کی آواز پر عائزہ نے چونک کر دیکھا، اور پھر مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ کیسی ہو دیا؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ جی ٹھیک، دیا نے بھی مسکرا کر کہا، اور پھر باقی سب سے ملنے لگی۔ وہ سب اندر چلے گئے۔ دیا بھی مڑنے لگی تھی کہ السلام علیکم۔ بھاری دلکش سی آواز پر دیا نے مڑ کر دیکھا۔ پیچھے ولی حسن کھڑا مسکراتے ہوئے دیا کو دیکھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ منمنا کر بولی تھی۔ کیسی ہو؟ ولی نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بغیر جواب دیے اپنے تیز تیز دھڑکتے دل کو سنبھالتی اندر بھاگی تھی۔ منگنی کی رسم ادا ہوئی تو فوٹوگرافر تصویریں اتارنے لگا۔ ولی نے نظریں اٹھا کر اسٹیج کی طرف دیکھا، جہاں عنایا
سلیو لیس فراک جس پر بھاری کام ہوا تھا پہن رکھا تھا، مسکرا کر اپنے منگیتر سے نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ اسے بے ساختہ نکاح والے دن دیا کا جھکا سر اور گھونگھٹ یاد آ گیا۔ اس نے تو سر اٹھا کر ولی کو دیکھا تک نہ تھا۔ ولی کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے اپنی پسند اپنی بیوی پر فخر سا محسوس ہوا تھا۔ دیا کے خیال پر ولی نے بے ساختہ اس کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائیں۔ وہ کونے والی ٹیبل پر یوں بیٹھی تھی کہ صرف اس کی پشت نظر آ رہی تھی۔ وہ عائزہ کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی شاید۔ ارے ولی، یوں کیوں اکیلے کھڑے ہو؟ آؤ نا۔ سلیو لیس بلاؤز اور باریک سی ساڑی میں ملبوس خوشبو سے دیکھ کر بولی تھی۔ ولی نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ دیا اپنی دونوں بہنوں سے کتنی مختلف تھی۔ دیا کی محبت اور قدر مزید بڑی تھی۔ منگنی کے اختتام پر نیا شوشہ چھڑ گیا۔ عنایا اور شرجیل کسی ہوٹل میں ڈنر کے لیے جا رہے تھے جو کہ شرجیل کی طرف سے تھا۔ بڑے سب آپس میں مگن تھے۔ عنایا شرجیل کے ہمراہ چلی گئی تو وہ سب بھی جانے لگے۔ ولی، تمہارا دل نہیں کرتا اپنی بیوی سے بات کرنے کو؟ عائزہ اور خوشبو نے ولی کو پکڑ لیا۔ جی نہیں، میں شادی کے بعد ہی اس سے ساری باتیں کروں گا۔ ولی نے بھی معنی خیزی سے جواب دیا تھا۔ چپ کرو تم، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سنو، اوکے؟ دونوں نے مل کر اس کا برین واش کیا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گیا۔ دیا، لیان بھائی کی گاڑی ورک شاپ میں تھی نا، تو وہ اپنے دوست کی گاڑی لے آئے تھے۔ آج ہم سب تو بچوں کی ضد پر ذرا باہر جا رہے ہیں، آؤٹنگ پر جا رہے ہیں۔ ممی ڈیڈی بھی ساتھ ہیں، تو تم ایسا کرو، لیان بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، باہر گرے کار میں تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ خوشبو آپی کی لمبی بات سننے کے بعد دیا نے باہر دوڑ لگا دی۔ مبادا کہ بھائی چلے ہی نہ جائیں۔ وہ جو پہلے سے ہی اکتائی تھی شکریہ کہتی فوراً باہر نکلی۔ چادر میں خود کو اچھی طرح چھپا کر وہ پارکنگ تک آئی تھی۔ سامنے ہی گرے کار کی ہیڈ لائٹ جل رہی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ چلیں؟ اپنے فراک کو جھک کر پیروں سے سمیٹتی وہ مگن سے انداز میں بولی تھی، اور تبھی گاڑی چل پڑی۔ فراک کے دامن میں لگے کندن اس کی سینڈل کی نازک سی لڑی میں اٹک گیا تھا۔ بھیا، آپ کو عنایا کو منع کرنا چاہیے تھا۔ وہ احتیاط سے جھک کر اسے الگ کرنے لگی۔ ابھی صرف ان کی منگنی ہی تو ہوئی ہے نا، کون سا نکاح یا شادی ہو گئی ہے جو وہ یوں اکیلی ہی چلی گئی ان کے ساتھ؟ موتی تھا کہ الگ ہو کے نہ دے رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اسے کھینچنے لگی۔ ہاں، پر ہمارا تو نکاح ہوا ہے نا۔ گھمبیر دلکش مردانہ آواز پر دیا کے ہاتھ سے موتی ٹوٹ کر نیچے گرے تھے۔ ایک جھٹکے سے جھکا سر اٹھا کر وہ دائیں طرف مڑی تھی۔ آپ؟ بمشکل آواز حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ جی ہاں زوجہ محترمہ، میں آپ کا ولی حسن۔ مقابل کے ہونٹوں سے مسکراہٹ گویا چپکی پڑی تھی۔ جگر جگر کرتی آنکھیں زوجہ محترمہ پر مرکوز تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بھائی کہاں ہیں؟ وہ مڑ کر گویا گاڑی میں آلیان بھائی کو تلاش کرنے لگی۔ زوجہ محترمہ، یہ بدتمیزی نہیں ہے، آپ میری قانونی اور شرعی بیوی ہیں اور کہیں بھی لے جانے کا حق رکھتا ہوں آپ پر۔ اب کہ وہ دل جلا دینے والی مسکراہٹ سمیت بولا، مجھے ابھی اسی وقت نیچے اتار دیں ورنہ میں نیچے کود جاؤں گی، سنا آپ نے؟ وہ اس قدر جارحانہ لہجے میں بولی تھی کہ ولی نے گاڑی ایک کونے میں روک دی۔ گاڑی روک کر وہ اب براہ راست دیا کو دیکھنے لگا تھا۔ دیا نے گھبرا کر نظریں ہی جھکا لیں۔ آپ پلیز گاڑی چلائیں، منمنا کر اس کے لبوں سے یہی ادا ہوا تھا۔ سوچ لو، چلاؤں یا روک دوں؟ اسے بھرپور نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ بولتے ہوئے۔ جب اس کے کان میں لٹکتا جھمکا، اس کے جھمکے کا موتی ہلتا تو ولی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوتا۔ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی ہو؟ وہ یوں ہی اسے دیکھتے بولا۔ دیا نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ وہ ہوئی ہے مجھے تم سے۔ دیا کی تھوڑی کو شہادت کی انگلی سے چھو کر وہ بولا تھا، بہت محبت کرتا ہوں تم سے۔ یوں لگتا ہے میں اب تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ جذبوں سے مخمور لہجہ دیا کو جھرجھری سی آ گئی۔ وہ ایک دم دیا کی جانب جھکا تھا۔ وہ اس کے بہت قریب تھا، اتنا کہ دیا نے اچانک ہوش میں آتے ہی اسے دھکا دیا تھا۔ اس کے نازک سے ہاتھوں سے وہ لمبا چوڑا ولی ذرا بھی تو نہ ہلا تھا۔ ہاں، حواسوں میں آتے ہی وہ پیچھے ضرور ہو گیا تھا۔ آپ ایک فلرٹی اور گناہگار انسان ہیں۔ آنسوؤں میں بھیگی آواز پر ولی نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ زبردستی ہوئی۔ یہ نکاح میری مرضی کے خلاف ہوا۔ میں آپ سے نکاح کرنے پر راضی نہ تھی کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں ہیں۔ اور پھر ولی کی پیشانی پر شکنیں نمودار ہوئیں۔ کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گی کہ میں آپ کو کیوں پسند نہیں؟ روکھے سے لہجے میں وہ تم سے آپ تک کا سفر طے کر گیا تھا۔ وہ ولی حسن جسے آج کل ریئلائز کیا جا رہا تھا، اس کی بیوی اس کے منہ پر کہہ رہی تھی
کہ وہ اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہے۔ میں آپ کو وضاحت دینا ضروری نہیں سمجھتی اور برائے مہربانی مجھے میرے گھر ڈراپ کر دیں۔ وہ رخ موڑ کر بولی تھی، یعنی بس بات ختم؟ خیر وضاحت تو آپ کو دینی ہی پڑے گی، اب نہیں تو پھر صحیح، باقی ہر خیال دل سے نکال دو۔ صرف یہ یاد رکھو کہ تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ وہ لب بھینچ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا تھا، بے قراری سی بے قراری تھی۔ پہلی نظر کی محبت پر یقین رکھتی وہ ہوئی ہے مجھے تم سے۔ وہ سونے کے لیے جوں ہی لیٹی، آنکھیں موندنے پر ولی کا دلکش لہجہ سماعتوں میں رس گھولنے لگا۔ وہ دیا آفریدی جو بچپن سے اگنور ہوتی آئی تھی، کسی کے لیے اتنی خاص تھی۔ بہت زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے، یوں لگتا ہے کہ میں اب تمہارے بنا جی نہیں پاؤں گا۔ وہ جیسے کہیں پاس ہی تھا۔ دیا کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا۔ دیا نے بے ساختہ ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی کہیں اس کی سوچوں کو دیکھ نہ رہا ہو۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم، اس کے بارے میں سوچنا اس کا قانونی شرعی حق تھا۔ آج وہ کس قدر شاندار لگ رہا تھا، بلیک ٹو پیس میں ملبوس اور اپنی خوبصورت سی آنکھوں میں دیا کا عکس لیے وہ بے شک بہت خوبصورت تھا۔ دیا کا دل الگ ہی لے پر دھڑکنے لگا۔ پر وہ ایک سنگر ہیں، نہ جانے کتنی لڑکیاں ان سے ملتی ہوں گی، نہ جانے کیا کچھ چلتا ہوگا۔ نہیں، مجھے ان سے نفرت ہے، ان کے پیشے سے نفرت ہے۔ یکدم تلخ سوچیں آن وارد ہوئیں تو وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلو یار، آج کوئی نئی دھن چھیڑتے ہیں۔ ولی کے جگری دوست سبحان کی فرمائش پر ولی نے گٹار سنبھالا تھا۔ اس وقت وہ یو کے جانے سے پہلے اپنے دوستوں کو الوداعی پارٹی دینے سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ ولی نے خوبصورت سی دھن سنائی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ گٹار کی تاروں پر تھرکتی ولی کی انگلیاں ایک دم ساکت ہو گئی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ ولی کی گردن خود بخود مڑی، سمندر کے کنارے پر بنے خوبصورت سی مسجد سے اذان کی واضح آواز ان تک پہنچ رہی تھی۔ ولی کی آنکھوں میں دیا کا نماز پڑھتا ہی اولا اس کے نقاب سے ڈھکی آنکھیں گھومنے لگی۔ ولی کیا ہوا؟ چل نا یار، اب کہ فرحان نے ٹوکا دیا۔ نہیں وہ اذان، ولی نے کسی معصوم بچے کی طرح خوفزدہ ہو کر کہا تھا۔ وہ سب ہنس ہنس کے دوہرے ہو گئے۔ اوفو یار، اب مولانا بیوی کا تو کچھ تو اثر ہوگا۔ مجھے لگتا ہے جب یہ فون پر رومانس کر رہا ہوتا ہے تو بھابھی اذان کی آواز پر اسے یوں ہی ڈراتی ہیں۔ وہ سب مل کر اس کا ریکارڈ لگا رہے تھے۔ ولی کے دماغ میں نہ جانے کیا سمائی۔ وہ اپنا گٹار پھینک کر گاڑی میں جا بیٹھا، پھر اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ سمندر پر موجود ولی کے دوست حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تک رہے تھے۔ گھر آ کر وہ کب سے بستر پر چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا، سن دماغ کے ساتھ۔ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا وہ اس وقت کن کیفیات کا شکار تھا۔ وہ کیسے اپنے دوستوں کو یوں بدتمیزی کے ساتھ چھوڑ آیا تھا؟ آپ ایک فلرٹی اور گناہ گار انسان ہیں۔ اس کے کانوں کے ارد گرد نمی بھری سرگوشی ابھری تھی۔ آپ مجھے پسند نہیں ہیں۔ اس کی سوچوں کا محور ایک نقطے پر جا رکا۔ دیا آفریدی، وہ جو پہلی نظر میں اسے بھا گئی تھی اور زور زبردستی سے وہ اسے اپنا بیٹھا تھا، یہی کچھ تو تھا زندگی میں جو اسے پسند آ جائے حاصل کر لو۔ اسے لگا تھا تمام لڑکیوں کی طرح وہ بھی بری طرح اس کے عشق میں گرفتار ہو جائے گی اور پھر ہمیشہ کی طرح خوشیاں ولی کا مقدر بن جائیں گی۔ پر اس نے قانونی اور شرعی طور پر دیا آفریدی سے نکاح کر کے اسے جسمانی طور پر اپنے قبضے میں کر لیا تھا، پر کیا وہ اپنی بیوی کی روح تک رسائی پا سکے گا؟ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ ولی کرنٹ کھا کر اٹھ بیٹھا، جلدی سے نظر گھڑی کی طرف بڑھائی۔ رات کے 4:30 ہو رہے تھے۔ اذان فجر اس کے لبوں سے نکلا، یعنی پوری رات جو سلسلہ اذان کی آواز ہی سے شروع ہوا تھا، سوچوں کا وہ سلسلہ فجر کی اذان پر آ کر رک گیا۔ ولی کا دماغ پھر سے سن ہونے لگا۔ یہ کیا ہو رہا تھا اس کے ساتھ؟ خود بخود اس کے پاؤں واش روم کی جانب بڑھے تھے اور ٹھیک 15 منٹ بعد ولی حسن جائے نماز بچھائے فجر کی نماز ادا کر رہا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک سکون تھا جو اس کے وجود میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ وہ سجدے میں جا کر خود پر قابو نہ رکھ سکا اور وہ اونچا لمبا ولی حسن اپنے رب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرے مالک، اس سنگ دل کا دل میری طرف موڑ دے، میرے جلتے دل کو سکون عطا فرما دے۔ میرے مالک، میں تیرا گناہ گار بندہ ہوں، میں مانتا ہوں بہت سی غلطیاں کی ہیں میں نے، پر یہ ہر وقت کی بے چینی، یہ جدائی، یہ بے رخی، یہ سب برداشت کرنا مجھ جیسے نازک بندے کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ رو رو کر دعا کرتے نہ جانے کب وہ وہیں جائے نماز پر سو گیا۔ کیسی سکون آمیزش نیند تھی جو آئی تھی، اور اس کشمکش میں ولی حسن کو ایسا سکون ملا کہ اسی روز جب وہ ظہر کی نماز کے لیے قریبی مسجد میں گیا تو گھر والے اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ہاں ہے ولی، تمہیں بھی اپنی بیوی کا بخار چڑھ گیا؟ یہ کہنے والی اس کی سگی ماں تھی۔ دعا کریں اگر یہ صرف بخار ہے تو میں ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو جاؤں۔ وہ شرارت سے مسکرا کر اندر چلا گیا۔ ماں سے باپ اور بھائی تک یہ بات پہنچی تو سب نے مل کر خوب مذاق بنایا۔
वो भी बिना गुस्सा किए बस मुस्कुराता रहा। इमाम साहब, मुझे आपसे कुछ सवाल करना है। रात को जब वो मुसलसल इशा की नमाज के लिए मस्जिद गया तो बिलाखिर इमाम साहब को रोककर खड़ा हो गया। जी ज़रूर। वो भी मुस्कुराकर उसे अलग कोने में लेकर बैठ गए। मैंने आज करीबन 15-16 साल बाद नमाज़ पढ़ी है, बस दरमियान में कभी कभी जुमे की अदा करता हूँ। वो बहुत हिचकिचाकर बोल रहा था, जैसे सामने कोई उस्ताद और उसका जवाब मिलने से पहले उसे मार पड़ जाए। इमाम साहब उसे देखकर शफ़क़त से मुस्कुराए। बेटा, तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें देर से ही सही तौफीक दी है। मैं देख रहा हूँ तुम सुबह से चौथी बार बाजमात नमाज अदा करने के लिए आए हो। उन्होंने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ फेरा। वली को कदरे हौसला मिला और फिर वली ने अव्वल आखिर उन्हें सब बता दिया। दिया का मिलना, अपना सिंगर होना, दिया से ज़बरदस्ती निकाह करना, दिया का उसके बारे में ख़्याल और फिर कल का सारा वाक़या। वो ख़ुद हैरान था कि कैसे उसकी ज़बान से सब निकलता चला गया। देखो वली हसन, अल्लाह अपने प्यारे बंदों के साथ हमेशा अच्छा करता है। तुमने जो भी किया तुम्हारा दिल बिल्कुल साफ़ था। उस लड़की से शादी भी की तो उस मोहब्बत के लिए जो तुम्हें थी, पर उस तक पहुँचना शायद इतना आसान नहीं। यूँ समझ लो तो तुम्हारा रब तुम्हें इस ख़ास बंदी के लिए ख़ास बना कर ही उसे सौंपना चाहता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? वली ने जल्दी से हाँ में सर हिला दिया। बस अब तुम्हें बर्दाश्त की आदत डालनी है। जैसे तुमने अपना पेशा बताया तो अमूमन हमारे माशरे में शरीफ लोग उसको अच्छा नहीं समझते, पर जिस तबके से तुम ताल्लुक़ रखते हो वहाँ ये सब आम है। मगर अपने दिल की रजामंदी से धीरे धीरे से अपने पेशे से दूरी इख्तियार करो मियाँ। वली के चेहरे पर अलग रंग आए गुजर गया। वो अपने ब्राइट फ्यूचर तक पहुँचने से बस कुछ ही कदम दूर तो था अब। और ये इमाम साहब क्या कह रहे थे? मुझे पता है ये सब आसान नहीं। एक बात याद रखना, किसी काम को एकदम से अचानक नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे किसी नशे का नशा छुड़वाना हो तो उसे दवाई के साथ साथ कुछ मिकदार में नशा देना भी ज़रूरी है। इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता उसे छोड़ जाता है। ठीक उसी तरह हमें भी किसी चीज़ की आदत, किसी प्यारे को छोड़ने में वक्त लगता है, और उस वक्त तक लगने तक वो हमें उसके साथ थोड़ा बहुत लग कर जीना पड़ता है। पर एक वक्त आता है जब वो थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। उस मेहरबान शख्स की बातों में कैसा जादू था कि वली दम साधे उन्हें सुन रहा था। आज के लिए इतना काफ़ी है। मुझे उम्मीद है कल तुम्हें फजर के वक्त जमात में पाऊंगा। वो मुस्कुराकर उससे अनजाने में एक वादा लेकर चले गए थे। और वली हसन ने एक सुकून और तमानियत का एहसास खुद में उतरता महसूस किया था। आज वली हसन के घर अफरीदी फैमिली की दावत थी। अगले दिन हसन फैमिली को यूके प्रवास कर जाना था। सब उस वक्त लंच से पहले बातों में मगन थे। वली नज़र नहीं आ रहा था। मिसेज़ अफरीदी ने इधर उधर देखते ये सवाल किया था। वो ज़रा बाहर गया है, अभी आता ही होगा। मैंने उसे बताया भी था आप लोग आने वाले हैं। मिसेज़ हसन ने कदरे हिचकिचाकर बहाना किया, वरना वो नमाज असर के लिए मस्जिद गया था। वली के जिक्र पर आयज़ा और अनाया के साथ बातें करती दिया के चेहरे पर सुर्खी फैली थी। क्या आप हमें अपना घर दिखाएंगी? अनाया ने आयज़ा से फरमाइश की तो वो बखुशी दोनों को लेकर घर दिखाने लगी। ये मम्मी पापा का रूम, ये किचन, ये हमारा लॉन। वो दोनों उसके पीछे पीछे चल रही थी। ये दिया और वली का कमरा, आयज़ा ने मुस्कुराकर कहा। दिया को देखने लगी। दिया के चेहरे पर कुछ खास तासुरात नहीं थे। अनाया अंदर चली गई कमरा देखने, तो दिया को भी जाना पड़ा। वो बहुत खूबसूरत और डिसेंट सा कमरा था, दिया की तवक्को के बिल्कुल बरअक्स। ना कोई पोस्टर, ना कोई तस्वीर। हाँ, कमरे के एक कोने में कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ज़रूर पड़े थे और हर चीज़ से नफासत टपकती थी। वो अपने सर को झटक कर आगे की तरफ मुड़ी तो चौंक सी गई। सामने काउच पर जाए नमाज पड़ा था, यूं जैसे ताज़ा ताज़ा उस पर नमाज अदा की गई हो। वो शशदर ही तो रह गई। आओ यहाँ बैल्कनी। आयज़ा ने उसका हाथ थाम कर सोचों से निकाला और कमरे से मलिका बैल्कनी तक ले आई। यहाँ से सारे घर का नज़ारा आता है। देखो, अगर दरवाजे पे कोई आए तो हम यहाँ से बआसानी देख सकते हैं। आयज़ा हंसते हुए बता रही थी। दिया भी बिला इरादा बाहर देखने लगी। ठीक उसी पल मेन गेट खुला था। मेन गेट से वली अंदर दाखिल हुआ। उसके सर पर टोपी थी। दिया ने आंखें सुकेड़ कर देखा। हाँ, टोपी जो नमाज पढ़ते हुए पहनी जाती है। दिया ने जल्दी से इधर उधर देखा। आयज़ा अपी और अनाया ना जाने कब वहाँ से जा चुकी थी। वो वहीं अपनी जगह जमी खड़ी रही थी और नज़रें फिर अंदर आते वली पर थी। उसी वक्त किसी की नज़रों का इर्तिकाज़ महसूस करके वली ने ऊपर सर उठाया और अपने कमरे की बैल्कनी में खड़ी दिया को देखकर बेख्तियार उसका हाथ अपने सर की टोपी पर गया था। और फिर बेख्तियार उसने टोपी सर से उतारकर हाथ में पकड़ ली और फ़ौरन से नज़रें झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कोई किसी के अदब में खड़ा हो जाता है। दिया के दिल ने एक हार्ट बीट मिस की थी और उससे वहाँ खड़े रहना दुश्वार हो गया। वो जल्दी से वहाँ से हटी थी। वली के आने पर फ़ौरन टेबल सजा दी गई थी और खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। उस सारे अरसे में एक बार भी दिया या वली में से ना किसी ने किसी को मुखातिब किया, ना ही नज़र उठाकर देखा था। भाई, दिल तो बहुत था कि अपनी बहू को भी साथ ही लेकर जाते, पर जैसे खुदा की मर्ज़ी। हसन साहब ने मुस्कुराकर नई बात छेड़ी थी। बस कुछ अरसे की बात है भाई साहब,
مسز آفریدی نے ہنس کر بات کو گویا ٹالا تھا۔ چائے کا دور چلا تو سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ دیا کیا جانے سے پہلے اپنے میاں جی سے آخری ملاقات نہیں کرو گی؟ مدیحہ بھابھی نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، پیچھے سے عنایہ نے بھی لقمہ دیا۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی اور وہ دونوں بیمار عائزہ کے زبردستی اسے گھیر کے باہر لان میں علیان بھائی سے باتیں کرتے ولی تک لے آئیں۔ ولی، علیان ایکسکیوز می، علیان آپ بات سنیں ذرا میری۔ مدیحہ بھابھی کی شرارت شاید علیان بھی سمجھ گئے تھے، جب ہی مسکرا کر ان کے ساتھ اندر چلے گئے اور عنایہ اور عائزہ کے شکنجے میں وہ یوں سر جھکائے کھڑی تھی گویا کسی جرم کے ارتکاب میں ادھر لائی گئی ہو۔ مجھے جانے دیں پلیز، اس کے حلق سے گھٹی گھٹی فریاد نکلی۔ سو کیوٹ یار، تم کتنا شرماتی ہو دیا، تمہارا میاں جی ہے وہ۔ عائزہ نے پیار سے اس کی گال پر کس کی۔ وہ سرخ پڑ گئی۔ ولی، دیا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خود تو تم لوگوں کو خیال نہیں بات کرنے کا، پر ہم اتنے بے رحم نہیں۔ شکریہ کرنے کی ضرورت نہیں، بس رات کو اچھا سا ڈنر کروا دینا، عائزہ شرارت سے کہتی عنایہ کو لیے چلی گئی۔ وہ ابھی بھی نروس سی وہیں کھڑی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے پاس آیا تھا۔ ڈونٹ بی وری دیا، مجھے آپ سے کچھ خاص بات نہیں کرنی، بھاری دلکش آواز میں اسے دلاسا دیا تھا۔ دیا کی تھوڑی گردن سے جا لگی۔ یعنی کوئی فکر ہی نہیں، دل نہ جانے کیوں خوشگواں تھا۔ بس اتنا کہنا چاہوں گا، تب تک آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا جب تک آپ کی روح آپ کے دل پر اپنا مکمل قبضہ نہ کر لوں۔ ولی کی اس بات پر دیا نے جھٹکے سے جھکا سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ اللہ نے نیک عورتوں کے لیے نیک مرد رکھے ہیں نا دیا، اور اس نیک عورت کے لیے بھی تو کوئی نیک ہی ہونا چاہیے تھا نا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے، پر وعدہ کرتا ہوں آپ کو آپ کا حق ضرور ملے گا۔ یہ ولی حسن کا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ ہلکے سے تبسم کے ساتھ اس کے دل پر آریاں چلا رہا تھا۔ میں آپ کے قابل نہیں ہوں، جانتا ہوں زبردستی کسی کے دل کی سرزمین پر اپنی محبت کا تاج محل کھڑا نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا، پر وعدہ کرتا ہوں اس غلطی کو سدھاروں گا بھی میں ہی۔ آپ کو آپ کا حق ملے گا، وہ ضرور ملے گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ چلتا ہوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسے حیران ششدر چھوڑ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ سن دماغ کے ساتھ کیسے وہاں سے گھر پہنچی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ ولی کو پاکستان سے گئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، پر ولی سے کی گئی وہ آخری ملاقات آج بھی اول روز کی طرح دیا کے کانوں میں گونجتی تھی۔ نہ جانے ولی کی ان سب باتوں سے کیا مراد تھی۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھتی جاتی تھی۔ میں کیوں اس قدر سوچتی ہوں، مجھے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، وہ اکثر خود کو کوستی۔ عنایہ کے سسرال والے شادی کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، خود عنایہ بھی چاہتی تھی جلدی شادی ہو جائے، پر گھر والے دیا اور عنایہ کو اکٹھا رخصت کرنا چاہتے تھے، جو فی الحال ممکن نہیں تھا، کیونکہ ولی کی فیملی کا ارادہ 6 ماہ بعد پاکستان آنے کا تھا۔ خود دیا بھی ابھی سخت میں نہ تھی۔ عجیب سی زندگی تھی، دل کسی طور راضی نہ تھا، نہ اس کے ہونے پر اور اب اس کے دور چلے جانے پہ بھی اداس تھا۔ شاید نکاح کے بولوں میں واقعی طاقت ہوتی ہے جو بار بار ان کا خیال آتا ہے مجھے۔ وہ خود ہی دل کو دلیلیں دیتی کہ وہ ولی کے بارے میں کیوں سوچتی ہے۔ دل اس کی دلیلوں پر اندر ہی اندر مسکراتا تھا۔ پاکستان جانے سے پہلے زندگی جیسے ولی کے لیے محض ایک انٹرٹینمنٹ تھی، پر اب جب سے رشتہ ازدواج میں منسوخ ہو کر وہ واپس UK آیا تھا تو گیا زندگی کا مقصد ہی بدل گیا تھا۔ ولی حسن کے اندر بدلتی اس کی واضح تبدیلی کو گھر والوں نے محسوس کیا تو پاکستان میں ہی کر لیا تھا، پر جب UK آنے کے فوراً بعد ولی نے اپنی نامکمل البم جو وہ بیچ میں چھوڑ کر پاکستان گیا تھا وہیں سے جاری و ساری کی، تو گیا گھر والے بے فکر ہو گئے کہ ولی بالکل بھی نہیں بدلا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا نیچے گزرتی مصروف سڑک پر نظریں جمائے کھڑا تھا۔ سوچو کہ سارے تانے بانے دیا ولی حسن سے جا ملتے تھے۔ کیا تھی وہ لڑکی، محض پہلی نظر میں اس کا دل لوٹ گئی، دوسری نظر میں اس کی بیوی بن گئی، اور تیسری نظر میں سے کئی حقیقتوں سے روشناس کروا گئی، اور چوتھی اور آخری نظر میں وہ پہلی 3 دفعہ کی دیا ہرگز نہیں تھی۔ گھبرائی شرمائی سی دیا، حیران پریشان سی دیا چوتھی نظر میں یوں لگتا تھا ولی حسن کی نظروں میں سما گئی ہو۔ اب نہ جانے 5ویں نظر کیا گل کھلائی، سوچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکان ابھری تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتا فون کال ریسیو کرنے میں آ گیا۔ بہت بہت مبارک ہو مسٹر ولی، آپ کے البم نے محض 2 دن میں دھوم مچا دی ہے۔ مجھے امید ہے ہماری رینکنگ بہت ہائی جائے گی۔ سر رچرڈ سے ہاتھ ملا کر مبارکباد وصول کرتے ولی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی نہ آ سکی۔ نہ جانے کہ اسے یہ سن کر کچھ خاص خوشی نہ ہوئی تھی۔ گھر میں بھی سب ہلہ گلا مچا رہے تھے۔ ولی پاکستان سے فون آیا ہے، بھابھی اسے موبائل پکڑا کر عجلت میں نکل گئی۔ السلام علیکم، ولی نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف دیا کی پوری فیملی نے باری باری اسے اس کی کامیابی پر مبارکباد دی تھی، اور جس کی آواز سننے کی آس میں وہ فون کان سے لگائے کھڑا تھا وہ نہ آنے کی قسم کھا چکی تھی۔ دیا کیسی ہیں؟ بلاخر جھجکتے ہوئے وہ عنایہ سے پوچھ بیٹھا۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ سو رہی ہے، ورنہ
بات کروا دیتی۔ عنایہ نے معذرت کی۔ ولی نے مسکرا کر بات بدل دی۔ نہ جانے یہ الجھنیں کب سلجھیں گی۔ فون کو جگہ پر رکھتے وہ دل ہی دل میں بڑبڑایا تھا، کہتے ہیں انسان چاہے کہ جتنا بدل جائے انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ شاید دیا آفریدی ولی حسن سے آس لگا چکی تھی کہ وہ سنگنگ چھوڑ چکا ہے۔ آخری ملاقات کا وہ بدلا ہوا ولی محض ایک دھوکہ تھا۔ سوچے تھی کہ طوفان مچا رہی تھی۔ ولی کا البم ریلیز ہونے پر اس کے گھر میں بھی سب خوش دیکھتے تھے اور وہ اندر ہی اندر کڑ رہی تھی۔ میں نے تو کبھی ایسی شہرت نہیں چاہی تھی میرے رب، میں نے تو کبھی شہرت ہی نہیں چاہی ہی نہیں تھی۔ وہ دل برداشتہ سی ہو کر رب سے شکوہ کی نہ تھی، پر شاید وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ اس کے رب کا وعدہ ہر چیز پر بلند تھا، اور نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور بدکاروں کے لیے بدکار مرد۔ دیا جانے یوں اکیلی بیٹھی ہو، آؤ چلو ہمارے ساتھ۔ تالیان گڑیا کو جوتے دلانے لگے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں ساتھ۔ بھابھی کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی دیا ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے چلی آئی۔ تم آئمہ کو پکڑ کر 2 منٹ بیٹھو، میں ذرا آئی۔ گڑیا کو جوتا دلانے کے بعد بھابھی شاید پیمنٹ کے لیے گئی تھی۔ وہ وہیں آئمہ کے پاس صوفے پر بیٹھی اسٹور کا جائزہ لینے لگی جب آئمہ نے رونا شروع کر دیا۔ آئمہ بس مما آتی ہیں۔ وہ اسے کندھے سے لگا کر چپ کرانے لگی۔ وہ نقاب کے اوپر سے سیاہ دوپٹہ لیتی تھی اور اس باپردہ روپ میں وہ بہت مقدس دکھتی تھی۔ وہ اسے لیے ٹہل رہی تھی جب دیا کا پاؤچ نیچے گر گیا۔ اوہو! وہ آئمہ کو لیے نیچے جھکی تھی جب اس کا دوپٹہ ڈھلک کر کندھوں پر گر گیا۔ دیا ایک دم خفا زدہ ہو گئی جب اچانک کسی نے دوپٹہ تھام کر اس کے سر پر ڈال دیا۔ وہ چونک کر جھٹکے سے کھڑی ہوئی تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آپ؟ دیا کے لب پھڑپھڑا گئے۔ ارے ولی تم! بھابھی کی خوشگوار آواز پر وہ مڑا اور ان سے ملنے لگا۔ پھر اچانک وہ بھابھی سے معذرت کرتا دکان سے نکل گیا۔ دیا کے دل پر گھونسا پڑا تھا، یعنی اپنی بیوی سے سلام تک لینا گوارا نہیں کیا اس شخص نے۔ دیا کو نہ جانے کیوں لگا وہ ابھی آئے گا، پر جب بھابھی نے آئمہ کو گود میں لے کر چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بھی چپ چاپ ان کے پیچھے چل دی۔ وہ لان میں گمسم سی کھڑی تھی۔ ولی حسن واپس کیوں اور کب آیا تھا؟ گھر میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ دل میں عجیب سے احساسات سر اٹھانے لگے تھے۔ وہ سر جھٹک کر باہر صحن میں جو کہ مین گیٹ کی جانب تھا چہل قدمی کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اکتا کر واپس مڑ گئی۔ ابھی اس نے لاؤنج کی سیڑھیوں پر قدم رکھا ہی تھا کہ ڈور بیل بجی تھی۔ گارڈ دروازہ کھول رہا تھا۔ دیا نے مڑ کر دیکھا، بلیک کار گیٹ سے پارکنگ میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کار کا دروازہ کھلا اور بلیک کرتا شلوار میں آنکھوں پر گلاسز لگائے شاندار سا ولی حسن باہر نکلا۔ دیا وہیں کھڑی جامد سی ہو گئی۔ ولی دیا کو دیکھ کر ہولے سے مسکرایا اور چلتا ہوا اس کے پاس آ رکا۔ اتنے عرصے بعد دیا کے معصوم شفاف چہرے کو دیکھ کر وہ آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ پھر وہ ایک اور سیڑھی چڑھ کر اس کے روبرو ہو گیا۔ دیا جو اس کے سینے تک آتی تھی اس کی نظروں سے پھوٹتے جذبوں کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی۔ خاموشی بات کرنے لگی۔ بلاخر ولی نے قدم بڑھا کر فاصلہ ختم کیا اور آگے بڑھ کر بے ہوش سی دیا کی پیشانی پر اپنی محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ دیا کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو پیار سے دیکھ کر وہ اندر چلا گیا اور دیا اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ کتنی دیر تک قدم اٹھانا دوبھر ہو گیا۔ وہ ایک دم اندر کی جانب بھاگی۔ دیا دیکھ ولی آیا ہے۔ امی کی آواز کو نظر انداز کرتی وہ اپنے کمرے میں آگئی اور دروازہ بند کر کے نیچے بیٹھ گئی۔ اس کا دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ پھر جتنی دیر ولی ادھر رہا امی اور بھابھی کے ہزار بلاوے پر وہ باہر نہ نکلی تھی۔ میں ابھی رخصتی کے لیے ہرگز راضی نہیں ہوں۔ گویا ولی کا آنا بیجا نہیں تھا۔ ولی کے بعد اگلے ہفتے پوری حسن فیملی پاکستان اپنے کہے کے مطابق 1 سال بعد تشریف لا چکے تھے، اور آج صبح ہی ولی کے پیرنٹس کی کال آئی تھی کہ وہ دیا اور ولی کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں۔ دیا نے جب سے یہ سنا تھا ہتھے سے اکھڑ گئی تھی۔ دیا تم پاگل مت بنو، نکاح تو ہو ہی چکا ہے، اب یوں تمہارے شور کرنے سے کیا ہوگا؟ عنایہ نے اسے سمجھانا چاہا۔ تم پلیز چپ رہو، تم نے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاری ہمیشہ، اور شادی بھی اپنی مرضی سے کی، جبکہ میرا نکاح بھی زبردستی کرایا گیا ایک ایسے بندے سے جسے میں پسند بھی نہیں کرتی۔ دیا نے بے بس ہو کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اوف، یہ بندی کس قدر کم عقل ہے، ولی حسن جیسا بندہ پسند نہیں۔ عنایہ سر پیٹتی ہوئی اسے روتا چھوڑ کر باہر نکل گئی، ہر بجتی ہوئی گھنٹی کے ساتھ۔ دیا کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ نکاح کے بعد یہ پہلی کال تھی جو وہ ولی کو کر رہی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम। अचानक फ़ोन पिक कर लिया गया। दूसरी जानब से वली की दिलकश आवाज़ उभरी, जी अस्सलाम वालेकुम। खामोशी पाकर दोबारा बोला था और यकीनन जवाब ना पाकर वो कॉल काटने ही वाला था कि मैं दिया बोल रही हूँ। दिया जल्दी से बोली, जी मुझे पता है, मेरे पास आपका नंबर सेव है। वली के जवाब पर दिया हैरान ही तो रह गई। निकाह के बाद कभी भी वली ने उसके नंबर पर कॉल ना की थी। वो मुझे आपसे कहना था कि वो अपना मुद्दा बयान करते हुए हकला रही थी। दिया आप रिलैक्स हो जाएं फिर बताएं। वली ने उसे तसल्ली दी। दिया ने गहरा सांस लिया। आप प्लीज़ अभी अपनी फैमिली को किसी भी तरह शादी की डेट फाइनल करने से रोक लें। दिया ने जल्दी जल्दी बात मुकम्मल की। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। ठीक है, वली की आवाज़ उसे सुनाई दी और फिर कॉल मुनक़ता हो गई। दिया यूं ही फ़ोन कान से लगाए हकदक सी खड़ी थी। क्या ये वाकई इतना ही आसान था? एक सवालिया निशान था जो दिया के दिमाग में चिपक कर रह गया था। टीवी पर चलती ब्रेकिंग न्यूज़ को वो सुन होते दिमाग से देख रही थी। आंखें गोया एक ही पॉइंट पर चिपक गई थी। आज के जाने माने सुपरस्टार वली हसन ने सिंगिंग से रिज़ाइन दे दिया। सुनने में आया है कि उनका रुझान दीन की। उससे आगे दिया के कान सुन पड़ गए। दिया देखो, तुम्हारे लिए उसने सिंगिंग तक छोड़ दी, अब तो मान जाओ। वली भाई उसके पास आकर उसे आलियान भाई उसे उसके पास आकर उसे छेड़ रहे थे। मुझे लगता है ये सब इसलिए नहीं किया उन्होंने ताकि शादी अपने मुकर्ररा करदा वक्त पर ही हो। मदीहा भाभी ने भी चुटकुला छोड़ा था और दिया ने इर्द गिर्द बदगुमानियों की आंधियाँ सी चलने लगी। यानी उस दिन उसकी खामोशी से मान जाने और शराफत से बात मुनक़िता कर देने को वो उसका अच्छापन समझ रही थी। वो एक साजिश का नतीजा थी। यानी वली हसन ने सोचा होगा कि दिया को उसके सिंगिंग से मसला है तो उसने सिंगिंग ही छोड़ दी। यानी कि दिया एकदम वहाँ से उठकर भागी थी। बाज़ औक़ात वो होता नहीं जो हमें दिखाई देता है। इस वक्त घर वालों का जो हमें दिखाई देता है, बाज़ औक़ात वही होता है जो हमें दिखाई देता है और वो होता नहीं है। उस वक्त घर वालों का रद्द अमल के तुम्हारे लिए सिंगिंग तक छोड़ दी। उसको एक ताना ही तो लगा था। दिया ने कमरे में आते ही मोबाइल पकड़ा था। मैंने आज तक आपके जैसा नफ्स परस्त इंसान नहीं देखा। मुझे पाने के लिए क्या क्या करेंगे, पर मैं इतनी आसानी से आपके हाथ नहीं आऊँगी। बहुत जज्बातीपन से दिया ने यह मैसेज टाइप किया था क्योंकि उस शख्स से बात करने का उसका बिल्कुल दिल नहीं था। जवाबन उसी वक्त वली की कॉल आई थी। आप? दिया ने पिक करते ही गुस्से में कुछ बोलना चाहा। प्लीज़ दिया, जस्ट बी क्वाइट। आप कुछ नहीं बोलेंगी। वली की आवाज़ में पहाड़ों की सी सख्ती थी। इस कदर सख्त आवाज़ के दिया को एक पल को काम गई। मैंने सिंगिंग छोड़ी, उसकी वजह आप हरगिज़ नहीं। जो भी है जैसा भी है, मैं मानता हूँ आपसे आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ निकाह करके मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, पर आज आपके एक लफ्ज़ ने, नफ्स परस्त ने मुझे हिला कर रख दिया। वली के लहजे में नमी सी घुल गई थी जिसे दिया ने फ़ौरन महसूस किया। आपने मुझे कहा अपनी फैमिली से बात करें। मैं मम्मा से बात करने लगा था कि उन्होंने बताया कि आप विद फैमिली हमारी तरफ इनवाइटेड है। मैंने सोचा ऑन द स्पॉट सबके सामने कह दूंगा कि अभी मुझे कुछ वक्त चाहिए, मुझे फ्यूचर बनाना है, अभी शादी नहीं करूंगा, सब कुछ आपकी मर्ज़ी से ही होगा। दिया पर उसका लहजा टूटा हुआ था, शिकस्ता। दिया का दिल किसी ने मुट्ठी में भींचा था। दिया अब आप जब कहेंगी मैं आपको डाइवर्स दे दूंगा। वली ने लफ्ज़ नहीं बोला था, कोई बम था जो दिया के सर पर फोड़ा था। डाइवर्स? दिया के लब कप कपा उठे। मैं नहीं चाहता मज़ीद तकलीफ़ मिले आपको मेरी ज़ात से, और डाइवर्स का सारा मसला मैं क्रिएट करूँगा। मैं कह दूँगा मुझे कोई और पसंद आ गई है। उसकी आवाज़ बहुत सर्दी और फिर मुसलसल खामोशी पाकर वली ने फ़ोन रख दिया। ठक ठक ठक, बहुत दूर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आ रही थी। ठक ठक ठक, अब आवाज़ करीब आ गई थी। दिया ने बमुश्किल अपनी वज़नी आंखों को खोला था। कमरे में घुप अंधेरा था और दस्तक यकीनन उसी के दरवाजे पर दी जा रही थी। दिया ने बमुश्किल अपने असाब समेटे और दरवाज़ा खोला। सामने अनाया खड़ी थी। पागल हो गई हो क्या तुम? कब से नॉक कर रही हूँ मैं? दिया को देखकर वो बरस पड़ी। दिया ने पीछे हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। उफ़, ये कमरे का क्या आशिक किया हुआ? तुम्हारी आंखें क्यों इस कदर सूजी हुई हैं? वो उसे खोजती नज़रों से देख रही थी। पता नहीं मुझे। दिया ने अपने बालों को समेट कर जूड़ा बनाया। खैर छोड़ो, मम्मा का पैगाम है, 2 घंटे तक रेडी रहना, 3 बजे निकलना है हमको। वो बोली। किधर के लिए? दिया ने गायब दिमागी से जवाब दिया। अरे बताया तो था, कल के वली भाई लोगों के घर दावत है, हम सब की आज डेट फाइनल भी हो शायद। मुझे नहीं, एकदम दिया रुकी। अच्छा मैं रेडी हो जाऊंगी। दिया ने बात बदल दी। उसके दिमाग में झमाका हुआ था, कहीं वली सबके सामने तलाक की बात ना कर दे। नहीं,
مجھے انہیں جا کر روکنا ہوگا۔ عنایا حیران سی اس کے اس قدر آرام سے مان جانے پر باہر نکل گئی۔ 3:30 بجے دیا اور گھر والے ولی کے گھر روانہ ہوئے تھے۔ وہاں پر پہنچنے پر سب بہت گرم جوشی سے انہیں ملے تھے، اور اس بار تو ولی کی ممی کا رویہ بھی خاصا پرجوش تھا۔ انہوں نے دیا کو زور سے گلے لگا کر اس کے گال چومے تھے۔ دیا حیران سی سرخ ہو گئی۔ پھر سب بڑے باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ دیا کی متلاشی نظریں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، پر ولی نہ جانے کہاں تھا۔ وہ جلد از جلد ولی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ ابھی میں ذرا فریش ہونا چاہتی ہوں، عائزہ کے قریب ہو کر دیا نے کہا تھا۔ ہاں شور، تمہیں پتہ تو ہے کمرے کا، ولی کے ادھر ہی چلے جاؤ، خالی ہے وہ۔ عائزہ اسے کہہ کر ممی کے بلانے پر کچن چلی گئی۔ دیا نے جھجکتے ہوئے قدم اٹھائے تھے۔ دل میں آیا کہ وہ عنایا کو بھی ساتھ لے لے، پر یہ منظر اسے اکیلی ہی سر کرنی تھی۔ بمشکل وہ ولی کے کمرے تک پہنچی تھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے کے منظر میں سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ دیا نے اندر داخل ہو کر ادھر ادھر نگاہ کی، ولی کہیں بھی نہیں تھا۔ ایک دم اسے سوں سوں کی آواز آئی تھی۔ دیا نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا، سامنے ولی کھڑا تھا، سرخ آنکھیں۔ وہ کھڑا نیچے زمین کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیا کے دل میں فوراً سے خیال آیا کہ ولی نے ڈرنک کیا ہے، جب ہی آنکھیں اس قدر سرخ تھیں، اور وہ نہ جانے وہاں کھڑا کیا غلط کام کر رہا تھا۔ نفرت کا ایک جھکڑ سا چلا تھا دیا کے دماغ میں، اور وہ نفرت سے مڑ گئی۔ اللہ اکبر! اس نے کمرے کی دہلیز سے پہلا قدم باہر رکھا تھا کہ اس کی آواز نے اس کے قدم زمین پر فریز کر دیے۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی تھی۔ ولی اب رکوع کی حالت میں تھا۔ دیا کا دماغ سن ہو گیا۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں آگے بڑھی تھی۔ وہ زمین پر جھکا سجدہ کر رہا تھا، اور سجدے میں اس کا جسم ہچکولے کھا رہا تھا۔ وہ رو رہا تھا بلند آواز میں۔ وہ اپنی عبادت میں اس قدر گم تھا کہ کسی کے آنے کا بھی اسے پتہ نہ چلا۔ دیا خاموشی سے کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اسے اب ولی کی پیٹھ نظر آ رہی تھی۔ ولی نے سلام پھیرا اور دیا کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا، یعنی اسے نہیں پتہ تھا کہ کمرے میں دیا موجود ہے۔ وہ آہستہ آواز میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ معاف کر دے مجھے میرے مالک، بہت گناہ گار ہوں، جانتا ہوں میں۔ ولی کی آواز اب سرگوشی سے بلند ہوئی تھی۔ دیا ہمتاً گوش ہو کر سننے لگی۔ پر آپ کی رحمتوں کے آگے میرے گناہ کچھ بھی نہیں۔ آپ تو غفور و رحیم ہیں نا؟ مانا کہ بہت گناہ کیے ہیں، سب سے بڑھ کر آپ کی نیک بندی کی مرضی کے خلاف اسے خود سے باندھا ہے۔ وہ دیا اپنے ذکر پر چونک سی گئی۔ پر میں جانتا ہوں یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ میں جو اس دنیا میں آنے کے بعد آپ سے غافل تھا، مجھے یوں ہی اسی طرح اسی کے وسیلے سے آپ کو جاننا تھا۔ آپ کی معرفت نصیب میں یوں ہی تھی، پر میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ وہ سسکا تھا۔ دیا کے دل پر وار ہوا تھا۔ وہ کیوں نہیں سمجھتی؟ اب تو آپ سے معافی بھی مانگی، ہر وہ کام چھوڑا جو آپ کو ناپسند ہے، سنگنگ بھی چھوڑ دی، پھر بھی وہ مجھے حاصل نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی راہ میں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، پر وہ تو میری جائز تمنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ لگ کر جینا چاہتا ہوں، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ وہ میرے ہمراہ رہے۔ اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو یوں لگتا ہے گویا آپ سے بندھا یہ تعلق کمزور ہو جائے گا۔ وہ اب سجدے میں گرا تھا۔ دیا کے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ اس نے اسے کیا سمجھا تھا اور وہ کیا نکلا؟ نہ جانے اب آنسوؤں میں کون کون سا جذبہ شامل تھا، خوشی، غم، مایوسی یا شرمندگی۔ مجھے اس دوراہے سے نکال دے میرے اللہ، مجھے ہمت دے۔ وہ ابھی بھی گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک دم دیا کے آنسو سسکیوں میں تبدیل ہوئے، اور سجدے میں مست پڑے ولی کے وجود نے جھٹکا کھایا تھا۔ وہ ایک دم مڑا اور پیچھے کاؤچ پر بیٹھی روتی ہوئی دیا کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ اڑے ہوئے بال، سرخ آنکھیں، اور دیا کو دیکھتے ہی نظریں جھکانا۔ دیا اس کی اس صدا پر مر ہی تو گئی۔ رونے میں اور شدت آ گئی۔ پلیز دیا چپ ہو جائیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کرے تو کیا کرے۔ دیا کی سسکیاں باہوں میں بدلی تھیں۔ ولی نے جلدی سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور پھر دیا کے پاس آ گیا۔ آپ کب آئیں اور کیوں؟ شاید اب وہ ولی کو احساس ہوا تھا کہ دیا کیا کچھ سن چکی ہے۔ ولی نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور دیا نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ولی کا سانس رکا تھا۔ اس کے کندھے پر سر رکھے اب وہ زور و شور سے رو رہی تھی۔ ولی کی آنکھیں نہ جانے کیوں پانیوں سے بھر گئی۔ اس کے گرد ولی نے اپنے بازو باندھ لیے۔ دیا کو مکمل تحفظ دے کر ولی نے بھی اس کے سر پر اپنا چہرہ ٹکایا اور رونا شروع کر دیا۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ خود کو ایک دوسرے کے سپرد کیے وہ دونوں روئے جا رہے تھے۔ دھڑکنوں کی تال پر دل رقص کر رہے تھے، اور وہ دونوں جانتے تھے تمام غلط فہمیاں، تمام دکھ، تمام تعریفیں اور تکلیفیں ان آنسوؤں سے نکل جائیں گی۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یا ایک دم اپنا سر اٹھا کر دیا نے ولی کا چہرہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام کر پوچھا تھا۔ کیونکہ آپ رو رہی ہو۔ ولی کے آنسو تھم چکے تھے۔ دیا کی اس معصوم اور کیوٹ سی حرکت پر اس کی آنکھوں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ میں تو پہلے بھی روئی تھی جب آپ نے مجھ سے نکاح کیا تھا۔ میں تو کل رات سے رو رہی ہوں جب آپ نے مجھ سے طلاق کی بات کی تھی۔ تب کیوں نہیں روئے آپ؟ اس کی آنکھوں سے پانی بہتا جا رہا تھا۔ میں ہر بار رویا ہوں، پر میرے اللہ نے مجھے سنبھالا۔ ولی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ دیا نے خاموشی سے اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکا لیا۔
آج تو دیا کی ہر ادا حیران کر دینے والی تھی، یوں جیسے وہ کسی نئی دیا سے مل رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ حیران ہو رہے ہیں، بہت ہونا بھی چاہیے۔ یقین مانے تو نے کہا کہ بولوں کی طاقت نے اول روز سے ہی آپ کی محبت کی کومپل میرے دل میں کھلا دی تھی، پر آپ کا پروفیشن مجھے پسند نہیں تھا۔ دادی کہتی تھیں دیا نیک مرد عورت کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے، اور میں نے اپنا بچپن جوانی اسے ایک سرمایہ کو پانے میں صرف کی، پر جب آپ سے زبردستی نکاح ہوا تب سے میرے اندر ایک ضد آ گئی کہ میں رخصتی ہرگز نہیں کروں گی اپنی مرضی کے خلاف۔ پر باخدا طلاق جیسا دردناک لفظ دور دور تک میں نے نہیں سوچا تھا۔ آپ نے رات جب یہ لفظ بولا تو مجھے لگا مجھے نرمی سے آپ سے بات کرنی چاہیے کہ ابھی بھی کچھ وقت دیں، اس لیے میں یہاں آ گئی آپ سے بات کرنے۔ پر یہاں جو کچھ ہوا، میں بہت دیر سے یہاں بیٹھی ہوں، میرے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میرا غرور ٹوٹ سکے۔ میں جو اپنے آپ کو بہت نیک و پارسا جانتی ہوں نا، میں تو ایسی بد نصیب عورت ہوں کہ اپنے ہی شوہر کا اس قدر دل دکھایا، اسے سولی پر لٹکائے رکھا۔ وہ بات کرتے کرتے پھر سسک رہی تھی۔ ولی نے اسے سینے سے لگایا، اسے تھپکنے لگا۔ دیا، آپ میری زندگی میں آنے والی پہلی ایسی لڑکی ہیں جس نے مجھے نظر جھکانے پر مجبور کیا، اور میں کس قدر خوش نصیب ہوں کہ مجھے آپ ملیں۔ آپ کو پتہ ہے دیا، کہتے ہیں کہ عشق حقیقی تک پہنچنے کے لیے ہمیشہ عشق مزاجی کی سیڑھی کو پار کرنا پڑتا ہے۔ ولی نے بات ادھوری چھوڑ کر دیا کو دیکھا۔ وہ اس کے کندھے پر آنکھیں مندے پرسکون سی تھی، خاموشی پر سر اٹھا کر ولی کو دیکھنے لگی۔ اور پھر دیا نے پوچھا، میرے خیال میں یہ بات کافی حد تک درست بھی ہے، جب خالق حقیقی کے بنائے گئے ایک انسان سے آپ محبت میں اس قدر مبتلا ہو جائیں کہ اس کے بغیر جینا یا جینے کا تصور کرنا بھی ہمیں محال لگنے لگتا ہے، تو اسے بنانے والی وہ ذات پاک، اسے خالق کرنے والا وہ رب عظیم کتنا خوبصورت ہوگا۔ ولی کے جادو بھرے الفاظ دیا منہ کھلے سن رہی تھی۔ کبھی آپ نے غور کیا دیا کہ وہ پیارا رب جو کلام پاک میں جگہ جگہ اپنے غفور و رحیم ہونے کا پتہ دیتا ہے وہ کیسا ہوگا؟ بس عشق حقیقی میں سرمست ہونے کے بعد انسان یہ ضرور سوچتا ہوگا کہ کیسے اتنا عرصے میں اتنے پیارے اللہ پاک کے بغیر ان کے ساتھ لگے بغیر جی گیا۔ بس اسی طرح ایک عاشق کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور پھر ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے جب انسان عشق مزاجی کی پار کی گئی سیڑھیاں بھول جاتا ہے اور عشق حقیقی میں سرمست ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دیا، مجھے عشق مزاجی سے آشنا کروانے والی صرف آپ ہیں، اور کل رات آپ سے وہ بات کہنے کے بعد مجھے لگا شاید میرا رب میری آزمائش چاہتا ہے اور مجھے عشق حقیقی تک لے جانا چاہتا ہے، پر ایسی زندگی کا تصور کرنا محال ہے جس میں آپ نہ ہوں۔ اور میری گڑ گڑاہٹ میرے رب نے سن لی، اور دیکھیں کیسے آپ کا دل موڑ دیا میری طرف۔ میری گڑگڑاہٹ میرے رب نے سن لی، اور دیکھیں کیسے آپ کا دل موڑ دیا میری طرف۔ دیا کے ہاتھ کو دبا کر ولی نے بات مکمل کی، آپ کے الفاظ میں تو جادو ہے، پہلے کبھی پتہ ہی نہیں چلا۔ دیا نے شرارت سے اسے چھیڑا تھا، پہلے کبھی آپ نے مجھے سننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ولی سادگی سے مسکرایا تھا۔ ولی پلیز مجھے معاف۔ دیا افسردہ ہو گئی جب ولی نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر خاموش کروایا تھا۔ نہیں دیا، بس ہمارے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے رب نے کچھ بھی بگڑنے سے پہلے ہمیں سنبھالا دے دیا، اور ہم اس طرح ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہیں۔ ولی نے کہا تھا، ولی حسن مجھ سے شادی کریں گے؟ دیا نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے اسے کہا تھا، اور پرپوز کرنے کا یہ نیا اور اس قدر خوبصورت طریقہ ولی کو اس قدر پسند آیا کہ اس نے جھک کر دیا کی پیشانی روشن کر دی۔ ہاں ہاں ہاں، جوش و جذبے سے جواب دیا گیا۔ چلے بس کریں اب، آئزہ بھی کہیں گی نہ جانے فریش ہونے کے بہانے کدھر چلی گئی۔ دیا کو گزرتے وقت کا احساس ہوا تھا۔ تم کہنا کہ اپنے شوہر سے ملنے گئی تھی؟ ولید آپ سے تم پر آیا تھا۔ نہیں، میں کہوں گی میں اپنے شوہر کو جاننے اسے پانے گئی تھی۔ دیا نے پھر سے ولی کا ہاتھ چوما تھا۔ اس کے ہر انداز سے شوخی جھلک رہی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر بے حد پیار آ رہا تھا جس نے اس کے مقدر میں اس قدر خوبصورت شریک حیات لکھا تھا۔ اس کی امید اس کی دعاؤں سے بڑھ کر، اور یقیناً وہ اس خوشی کا شکر ضرور ادا کرے گی۔ دیا نے دل ہی دل میں گھر جا کر نوافل پڑھنے کی نیت باندھ لی تھی۔ کیا بات ہے، آج تو جناب کے ہونٹوں سے مسکراہٹ جدا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بارات کے بعد جب گھونگھٹ میں چھپی دیا کو اس کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو عائزہ آپی نے ولی کو کان میں گھس کر چھیڑا، آپ کے ولیمے پہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا؟ ولی نے آنکھ مار کر بدلہ چکایا تھا، اور گھونگھٹ میں دیا کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ کھل گئی۔ ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج پر دو دولہے دو دلہنیں براجمان تھیں، اور گھونگھٹ میں چھپی دیا اور وائٹ شیروانی میں مسکراتے ولی کو دیکھ کر مسز حسن بھی بے حد خوش تھیں۔ ہر کوئی آ کر انہیں اس قدر نیک اور پیاری بہو کے لیے مبارکباد دے رہا تھا، اور وہ خوشی محسوس کر رہی تھی کہ واقعی میں ان کے بیٹے نے بالکل درست انتخاب کیا تھا۔ بعض اوقات چھوٹوں کے لیے کیے گئے فیصلے بڑوں کو سر اٹھانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔
کمرے کے باہر بالکنی میں راستہ روکے کھڑی کزنز اور عائزہ آپی کو تگڑا سا نیک دینے کے بعد اب وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بڑھتے قدموں میں آج ہچکچاہٹ نہیں تھی، ڈر بھی نہیں تھا، رد ہو جانے کا خوف بھی نہیں تھا، بلکہ آج سرشاری تھی، خود اعتمادی تھی اور پا لینے کا نشہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ آج اس کا انتظار کرنے والی اندر موجود ہے، اس کو مسکرا کر ملنے والی، اس پر اپنی چاہتے نچھاور کرنے والی اور اسے لبھانے والی بیوی کا مان تھا جو اسے یوں سرشار کیے ہوئے تھا۔ ولی حسن کے بڑھتے قدموں میں نشہ تھا پا لینے کا۔ اسے یاد تھا جب پاکستان سے جانے کے بعد دیا کی سرد مہری پر وہ کڑتا تھا، غمزدہ ہو جاتا تھا اور بے بس ہو جاتا تھا، وہ وہاں اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اس معاملے میں۔ پھر ایک دن ولی نے مختلف کتابیں پڑھنا شروع کی۔ اسلامک بکس، ان کتابوں نے ولی کی شخصیت میں نکھار پیدا کیا تھا اور خصوصاً اس حدیث قدسی نے ولید کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پس اگر تو راضی ہو گیا اس پر جو میری چاہت ہے تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ ولی کو اس حدیث سے عشق تھا جس نے اس کی زندگی جینے کا نظریہ بدل دیا تھا۔ اس نے سنگنگ چھوڑی، اپنے رب کو راضی کیا تو اس کے صدقے اس کے پیارے رب نے اسے اس کی چاہت عطا کر دی تھی۔ ولی نے بے حد مطمئن اور سرشار ہو کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ اندر اس کی چاہت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ صحیح ہی کہتے ہیں، جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا، اور اللہ پاک کا کیا گیا وعدہ سب وعدوں پر بھاری ہے۔ بے شک میرا سونا اللہ اپنے وعدوں کو خوب پورا کرنے والا ہے۔ دور آسمان پر پھیلی خوبصورت چاندنی نے روشنی لٹاتے ہوئے ان دونوں کو نئی زندگی کی مبارکباد دی تھی۔ فضا میں چلتی خوبصورت سی جل ترنگ نے دونوں کی زندگی کو خوبصورت اور خوشائند دعاؤں سے نوازا تھا۔ اس کے ساتھ یہاں ایک بہت ہی خوبصورت سے رومانٹک ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔